السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سنہرے اخبار۔ جی تو آج کا ہمارا ناول ہے ہاشم ندیم صاحب کا ایک محبت اور صحیح۔ اس کا ہمارا ایپیسوڈ 2 چل رہا ہے اور یہ ہوگا ہمارا پارٹ 2۔ میں نے اس بزرگ آدمی کا صندوق اٹھایا، جانے کیا پتھر ڈال کر رکھے تھے بڑے میاں نے صندوق میں۔ توقع کے خلاف وزن کی زیادتی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ چہرے کو نقاب میں چھپائے ہوئے بنا برقعے والی لڑکی کڑک کر بولی، ٹھیک سے اٹھاؤ، بہت نازک اور قیمتی چیزیں ہیں اندر، کہیں گرا نہ دینا سب کچھ۔ غصے سے میرے خون کا بہاؤ تیزی سے میری کن پٹیوں کی طرف دوڑا۔ جی میں آئی کہ صندوق وہی سڑک پر پھینک کر ہاتھ جھاڑو کہ بی بی یہ دو سنبھالو اپنا قیمتی سامان۔ ایان احمد نے آج تک گھر میں اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہ پیا، اور یہ محترمہ صندوق اٹھانے کا درس دے رہی ہیں۔ میں نے زور سے صندوق سڑک پر پٹخ دیا۔ سناٹے میں دور تک کچھ ایسی آواز گونجی جیسے کسی نے بہت اونچی عمارت سے ملبہ زمین پر پھینک دیا ہو۔ برقعوں کے اندر کچھ ہلچل سی مچی اور لڑکی چلائی، ارے ارے دیکھ کر، لیکن تب تک بڑے میاں میرے برتاؤ کا کچھ نتیجہ نکال چکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، میاں تم اس کی بات کا برا نہ منانا، نادان بچی ہے۔ پھر وہ لڑکی کی طرف پلٹے اور انتہائی غصے لی لیکن دھیمی آواز میں بھڑکے، گہنا اب تم کچھ نہیں بولو گی، سمجھ گئی؟ لڑکی نے ادبی آواز میں خود سے کچھ بڑبڑاہٹ کی لیکن جواباً کچھ نہ بولی۔ اچھا، تو اس نادان بچی کا نام گہنا تھا۔ بڑے میاں نے صندوق کی دوسری جانب کا کنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چلو صاحبزادے، میں تمہارا وزن کچھ ہلکا کیے دیتا ہوں، ہم دونوں اسے اٹھا لیں گے۔ میں نے آہستگی سے ان کا ہاتھ ایک جانب کر کے صندوق خود اٹھایا اور آگے چل پڑا۔ لڑکی نے بڑے میاں سے نظر اور زبان بچاتے ہوئے غصے میں طنزیہ جملہ پھینکا، بڑے نخرے ہیں اس کولی کے بھئی۔ میں نے سنی انسنی کر دی کیونکہ بارش کی وجہ سے بزرگ اب ہلکے ہلکے کام سے گئے تھے۔ ہم سب بارش میں بھیگی سڑک پر چھپ چھپ کرتے تقریباً 20 منٹ میں سادات محلے پہنچ گئے۔ اینٹ سے چنی گلیوں کے لیمپ پوسٹ ابھی روشن تھے، لہٰذا مطلوبہ مکان ڈھونڈنے میں زیادہ وقت پیش نہیں آئی۔ دوسری ہی دستک پر اندر سے لپکتے جھپکتے ایک 26-27 سالہ نوجوان آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے برآمد ہوا اور بزرگ کو دیکھتے ہی لپک کر ان کے گلے لگ گیا۔ پتہ چلا کہ یہی تنویر علی صاحب ہیں۔ اور بزرگ، جن کا نام شیخ کبیر تھا، نور پور کے حالیہ سیلاب میں اپنا سب کچھ ڈبونے کے بعد اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کے پاس ہمارے شہر میں پھر سے ایک نئی زندگی کی ابتدا کے لیے اترے تھے۔ ماموں بھانجا کچھ دیر تک دروازے پر ہی گلے شکوے کرتے رہے اور برقعے والی بڑی عمر کی عورت تنویر کی بلائے لیتی نہ تھکی، تو مجبوراً مجھے ہلکے سے کنکار کر انہیں احساس دلانا پڑا کہ ان قیمتی جذبات کا اظہار وہ گھر کے اندر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کھانسنے پر بڑے میاں چونکے اور جلدی سے اپنی واسکٹ کی جیب سے 20-20 کے 2 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ معاف کرنا میاں، موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ من بہک گیا۔ میں تو بے دہانی سے تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ لو یہ رکھ لو، تم نے اس برستی بارش میں بڑی ہمت دکھائی۔ میں نے روپے ان کے ہاتھ سے لے کر ان کی واسکٹ کی اوپر والی جیب میں ڈال دیے۔ میرا نام ایان ہے اور میں کولی نہیں ہوں۔ میں نے واپس پلٹتے وقت کڑی نظروں سے خود کو کولی کے عہدے پر فائز کرنے والی نادان کو دیکھا اور چل پڑا۔ بڑے میاں چند لمحوں کے لیے تو ہکا بکا سے رہ گئے اور پھر میرے پیچھے لپکے، ارے میاں یہ کیسے؟ میرا مطلب ہے 2 گھڑی ہماری بات تو سن لو۔ لیکن میں رکے بنا اس گلی سے نکل آیا۔ قریبی مسجد سے فجر کی نماز نکل رہی تھی، مطلب صبح ہونے کو تھی، لیکن گھنے بادلوں اور بارش کی وجہ سے ابھی تک آسمان دھندلا تھا۔ مرکزی سڑک پر دودھ والے، گوالے اور اخباری ہاکر اپنی اپنی سائیکلوں پر ہارن بجاتے سڑک پر بہتے پانی میں تیزی سے دوڑتے، سانپ جیسی لکیریں بناتے شہر میں نکل آئے تھے۔
میں بھی پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ کچھ سائیکل سواروں نے سر پر کشتی نما پلاسٹک کی ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھی جو ان کے لیے عارضی چھتری کا کام دے رہی تھی، لیکن کچھ میری طرح صدا کے بے صاحبان بھی تھے جنہیں مفلسی کی وجہ سے طوفان میں کچھ لٹ جانے کا خوف نہ تھا۔ میں جب کیفے فراق کے نکڑ تک پہنچا تو سیاہ کٹاؤں کے پیچھے سے ابھرتی دودھیا گلابی روشنی نے ماحول پر کسی کم طاقت والے زرد بلب کا اجالا پھیلا دیا تھا۔ مجھے دور سے ہی ریحان اسی بینچ پر چھتری تانے بیٹھا نظر آ گیا جہاں اب سے گھنٹہ بھر پہلے میں خود لیٹا تھا۔ ریحان مجھے آتا دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ میں ریلوے اسٹیشن اور بالے کا گراج بھی دیکھ آیا ہوں، یہ کوئی وقت مٹر گشتی کرنے کا؟ ریحان نے بھیگی چھتری کو ہوا میں جھاڑ کر اسے دوبارہ ہم دونوں کے سروں پر تان لیا۔ جانے کیوں مجھے اسٹیشن کا ذکر سن کر غصہ آ گیا۔ کیوں؟ تم نے مجھے کیوں وہاں ڈھونڈا؟ میرا فی الحال وہاں کلی بھرتی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریحان نے فوراً ہتھیار ڈال دیا۔ اچھا گھر چلو، امی ساری رات تمہاری وجہ سے سو نہیں پائی۔ آج تمہارا پرچہ بھی تو ہے۔ کیوں؟ مغل اعظم نے میرے دیس نکالنے کا فرمان واپس لے لیا ہے کیا؟ مجھے نہیں جانا ہے، واپس جا کر کہہ دو سب سے۔ ریحان نے فوراً گلے میں پڑا ہوا مفلر اتار کر اسے میری کمر کے گرد کس کر پکڑ لیا۔ تمہارے تو اچھے بھی واپس جائیں گے، چلو سیدھی طرح گھر۔ یہ اس کا بہت پرانا اور آزمودہ طریقہ تھا۔ بچپن میں جب میں امی یا ابا سے کسی بات پر روٹھ کر کالونی سے باہر کھیل کے میدان میں شام تک چھپا بیٹھا رہتا تھا تو تب بھی ریحان مجھے ڈھونڈنے کے بعد مفلر، پتلون کی بیلٹ یا کسی رسی وغیرہ سے باندھ کر کھینچتے ہوئے گھر تک لے جاتا اور امی کے حضور پیش کر دیتا۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ آس پاس سے گزرتے اجنبی حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ تقریباً ایک ہی عمر کے دو لڑکوں میں سے ایک دوسرے کو مفلر سے باندھے کھینچے لے جا رہا ہے اور دوسرا لڑتا جگرتا پہلے کے پیچھے روانہ ہے۔ محلے کے چند بزرگ جو نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، وہ ایک بار پھر وہی برسوں سے دہرایا جانے والا کھیل دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ چند ایک نے ہنس کر ریحان کو داد دی، شاباش ریحان بیٹا، جانے نہ پائے یہ بدمعاش عیان، ذرا کس کر پکڑنا اس شیطان کو۔ بھئی یہ ریحان ہی ہے جو اس آفت کو قابو کر سکتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔